السلام علیکم ناظرین، میں عرصہ کنول آپ کی ہوسٹ پروگرام قانون سب کے لیے میں حاضر ہوں۔ ناظرین، ہمارے آج کے مہمان ہیں ایڈوکیٹ بابر مرزا صاحب، جو ہمیں اور آپ کو قانون کے بارے میں معلومات دیں گے، بہت مفید مشورے دیں گے جس سے ہماری اور آپ کی نالج میں اضافہ ہوگا۔ تو چلیے چلتے ہیں پروگرام کی جانب۔ السلام علیکم بابر مرزا صاحب۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ جی سر، تو میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ فیملی کورٹ بیوی اور بچے کا کیا خرچہ مقرر کرتی ہے اور کیسے کرتی ہے؟ فیملی کورٹ کا میں آپ کو بتاؤں، یہ جو بچوں کے ذہن میں، لوگوں کے ذہن میں کانسیپٹ ہوتا ہے کہ فیملی کورٹ بچے کا، عورت کا خرچہ کس طرح اور کیسے مقرر کرتے ہیں۔ بیسیکلی دیکھیں، گراؤنڈز اور ایویڈنسز دیکھے جاتے ہیں کہ کیا حالات معاملات رہے۔ اگر آپ کرنٹ ایک ججمنٹ دیکھیں سپریم کورٹ کی، جو 2020 میں پیج نمبر 100 پر ہے، کہ آج کے حالات کو، مہنگائی کو دیکھتے ہوئے، آج کے جتنے بھی تکالیف کسی بھی فیملی کو اپنے بچے کو پالنے کے لیے، تو 7500 سے کم کسی بچے کا خرچہ مقرر ہو ہی نہیں پائے گا۔ اس سے پہلے ادوار میں کم خرچے ہوتے تھے، جس کی وجہ سے ماؤں کو بڑی شکایت رہتی تھی کہ ہمارے بچے کی نان نفقہ پورا نہیں ہو رہا، اس کی تعلیمی اخراجات، اس کے کھیل کود کے جتنے بھی معاملات ہیں، اس کی پرورش میں جو خرچہ آ رہا ہے وہ میں پورا نہیں کر سکتی، جب ہی اس کے باپ سے مانگا گیا ہے۔ لیکن جو باپ کی طرف سے آ رہا ہے وہ بھی کسی نہ کسی طریقے سے ایسی کمی کا باعث بن جاتا ہے جس کی وجہ سے ہمارے گھر میں تکلیف یا پریشانی آ جاتی ہے۔ تو ان ساری چیزوں کو دیکھیں، سپریم کورٹ نے مد نظر رکھا، اور مہنگائی آپ کے سامنے، اس میں ڈھکی چھپی کوئی بات نہیں۔ ہم جس تیزی سے، جس ٹیکنالوجی کے دور میں، آپ جو بھی تعریف کر لیں کہ ہم جیسے بھی دور میں کھڑے ہیں، لیکن اگر آپ فائنینشلی حالت دیکھیں آج کل اپنے ارد گرد، اپنے جاننے والوں سے ریلیٹڈ، اپنے معاشرے کی، اپنے محلے کی، تو مہنگائی کا ایک ایسا رونا ہے جو ہر بندہ آپ کو یہ گانا گاتا ہوا نظر آئے گا۔ اور یہ فیکٹ ہے، جو چیزیں 2-4 سال پہلے، 3 سال پہلے جو ان کی قیمت تھی، وہ آج اس کو ڈبل ٹرپل سے کراس کر گئی ہیں۔ تو جہاں ہر چیز کے ساتھ انصاف کی امید دلائی جاتی ہے، ہر چیز کے ساتھ انصاف ہونا چاہیے، تو بچوں کے ساتھ ظلم کیوں ہو؟ تو سپریم کورٹ نے بڑی گہری سوچ رکھتے ہوئے اور بڑا ایک فاضل فیصلہ کرتے ہوئے اور بڑا گہرا بچوں کا مستقبل دیکھتے ہوئے اس کو 7500 پہ یہ فکس کر دیا ہے۔ اچھا، اب اس میں یہ ہے کہ 7500 تو کر دیا، لیکن اب اس کی ملاقات بھی بنتی ہے۔ اب ملاقات کے لیے جو اس کی وائف نے اس کے بچے کے ساتھ آنا اور جانا ہے، تو اس کا رینٹ آپ اس کو کہہ لیں تو وہ زیادہ مناسب رہے گا، یا خرچہ کہہ لیں، جو بھی آپ الفاظ اس کو استعمال کرنا چاہتے ہیں، تو 2000 روپے اس نے پے کرنے اپنی وائف کو۔ 2000 روپے پے کرے گی تو اس کی وائف کے آنے اور جانے کا خرچہ ہو گیا 7500، یہ ہو گیا۔ اب اس 7500 میں بہت ساری چیزیں آپ کی دیکھیں، عدالت اگر اب یہ نہیں کہتی کہ اب آپ بالکل ہی بچے کو کسی ایسے فورن اسکول میں ڈال دو جو آپ کی ایک بچے کی فیس ہی کوئی 75-70 ہزار روپے، تو نیچرلی پھر بھی آپ کا ڈسپیوٹ کھڑا رہ جائے گا۔ اب یہ جو 7500 کے حساب سے، اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ تو آئیڈیل پوزیشن ہے کہ ایک بچہ ہے، لیٹ سپوز اس کے 2 یا 3 بچے ہیں، تو اب آپ یہ 7500 اور 7500 جمع کر لیں، تو یہ تو اس نے ہر حال میں دینا ہے۔ اب اس میں سیدھی بات یہ ہے کہ مرد کی جو شوہر ہے، اس کی آمدنی بھی دیکھی جائے گی کہ اس کی آمدنی ہے کیا۔ لیٹ سپوز وہ 50,000 روپے کماتا ہے، تو یہ 7500 کے حساب سے 3 دفعہ 3 بچوں کا تو یہ پے کرے گا۔ اس کے بعد جو والدہ، وہ جو اس کی ایکس وائف ہیں، ان کا لانے لے جانے کے جو میں نے آپ کو 2000 روپے رینٹ بتائے۔ اب دیکھیں، بات یہ ہوتی ہے، آپ کی اولاد ہوتی ہے اور انسان اپنی اولاد کے لیے بہت کچھ کر جاتا ہے، یہ تو دیکھیں ایک عدالتی فیصلہ ہے، لیکن اکثر دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ جہاں پہ باہمی رضامندی ہوتی ہے، وہاں یہ والی سچویشنز کریٹ نہیں ہوتی۔ وہاں پہ رضامندی سے گھر میں کی 4 دیواری میں بیٹھ کے تمام فیصلے ہو جاتے ہیں، بڑوں میں بیٹھ کے، اور اس سے زیادہ خرچہ بھی دے دیا جاتا ہے اور ملتا بھی ہے۔ اور اس میں دیکھیں، مرد کی استطاعت دیکھی جاتی ہے کہ اس کی فائنینشیل پوزیشن کیا ہے، اس کی سورسز کیا ہیں، اس کی انکم کیا ہے۔ اب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ وہ والے پیسے ہیں کہ یہ بالکل جائز ہیں، اور دیکھیں میں سمجھتا ہوں مرد کو بھی اس خرچے کو دینے میں زیادہ سوچ بچار نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ اینڈ آف دا ڈے یہ پیسہ لگنا اس کے بچے پر ہی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اس پیسے سے کوئی آپ کے سسرال میں کوئی پیزا پارٹی کرے گا، کوئی دعوتیں ہوں گی، کوئی ہوگزبے کے پروگرام ہو رہے ہیں، کسی فارم ہاؤس کے پروگرام، کیونکہ انسان کی سوچ ہے، انسان ہر اینگل سے سوچتا ہے۔ یہ جب چیزیں اور یہ خرافات اور یہ چیزیں آپ کے ذہن میں جو آ جاتی ہیں، تو یہ پھر آپ کو خرچہ دینے سے روکتی ہیں۔ یہ شیطانی آئیڈیاز ہوتے ہیں، کیونکہ خالی دماغ شیطان کا کارخانہ ہوتا ہے۔ تو یہ اس کارخانے کو بند کرنا چاہیے، اور انسان کو ٹوٹل فوکس یہ کرنا چاہیے کہ یہ جو بھی عدالت نے میرے اوپر یہ پیسہ مقرر کیا ہے، یہ میرے بچے کی فلاح بہبود کے لیے، اس کی ویلفیئر کے لیے، اور یہ لگنا بھی میرے بچے پر ہی ہے۔ دیکھیں، آپ کی نیت، اب آپ کی وہ جو خاتون ہے وہ اس کو کہیں بھی یوٹیلائز کریں، وہ اس پہ لگائیں نہ لگائیں، دیکھیں
ایسا بھی نہیں ہے کہ کوئی بالکل کوئی وہ اندھیر نگری لگی ہوئی ہے. اسکول میں آپ جا کے معلوم کر سکتے ہیں بچے کی حاضری ہے یا نہیں ہے. بات ساری یہاں پہ آ کے عروسر ہوتی ہے کہ لوگوں کو اویئرنیس نہیں ہے, قانون سے ڈرتے ہیں, یا پتہ نہیں سوچتے ہیں کہ ہم عدالت یا تھانہ کچہری میں اپنے مقصد کی یا اپنے مفاد کی بات کریں گے یا اپنے حق کی بات کریں گے, اپنی ناانصافی سے ریلیٹڈ کوئی سوال لے کے جائیں گے تو وہ وہاں ہمیں یا تو کچا چبا لیا جائے گا یا ہمیں الٹا لٹکا دیا جائے گا. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. آپ کو لگتا ہے کہ یہ 7500 بھلے وہ ایک بچے کا ہو یا آپ کے 3 سے 4 بچوں سے ریلیٹڈ ہو, اور اس کے حساب سے جو آپ کی اسکولنگ ہے, جو کوچنگ ہے یا ٹیوشن ہے, آپ باقاعدہ اس پہ اپنا کنٹرول رکھتے ہوئے آپ یہ عدالت میں اگلی تاریخ پہ یا یہ بات بالکل عدالت کے سامنے لا سکتے ہیں بآسانی اور بغیر کسی رکاوٹ کے کہ جو پیسہ میں اپنے بچے کی مد میں دے رہا ہوں یہ ان ایکچوئل اس پہ تو لگ ہی نہیں رہا. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ عدالت اس خاتون کو پابند کرے کہ میں جو خرچہ دے رہا ہوں اس کو میں تو اپنا حق پورا کر رہا ہوں, جو میرا فرض ہے, وہ جو میرے فرائض ہیں وہ میں پورا کر رہا ہوں اپنے بچے سے ریلیٹڈ, لیکن یہ بھی اپنی ماں ہونے کا ثبوت دیں اور میرے بچے کی پرورش. کیونکہ دیکھیں جو میرے مطلب شوہر کے اور بیوی کے بیچ میں جو ایک گیپ آنا تھا, جو ایک فاصلہ آنا تھا, وہ تو آ چکا ہے. وہ چیز اب ریکور نہیں ہو سکتی ہے. لیکن آپ کی جو بچے سے دوری ہے وہ بھی ایک چیز ایسی ہے کہ وہ اب اس پہ کوئی کسی قسم کی اب ڈائلاگ نہیں ہو سکتا. ہاں لیکن چونکہ یہی عدالت نے آپ کو یہ پلیٹ فارم دیا ہے کہ آپ اپنے بچے سے مل سکتے ہو, تو بچے سے ملنے کا طریقہ یہ کہ آپ پراپر اپنے پیسے دیتے رہیں. اور عورت پہ بھی بالکل ایسے ہی لازم ہے کہ جب وہ یہ ساری چیزیں جو اس کے رائٹس ہیں اس کو مل رہے ہیں تو وہ بھی بچے اور باپ کی دوری کو زیادہ لمبا پرولونگ نہ کرے, ملاقاتیں اسکپ نہ کرے, پراپر آ کے اپنے بچوں سے اس کو باپ کو ملائے. تاکہ دیکھیں باپ ہے, کل کلاں کو اللہ پاک اس کے لیے کوئی آسانی کے والے معاملات کرتا ہے, اس کا کوئی فائنینشلی کہیں سے ہاتھ کھلتا ہے, اس کے لیے کوئی ایسی سورس آتی ہے, تو نیچرلی وہ اس نے اپنے بچے کے لیے ہی انویسٹ کرنا ہے, اپنے بچے کے لیے. لیکن یہ جو وقتی طور کی ناچاکیاں, یہ بے ضابطگیاں ہوتی ہیں اور یہ جو انا ہوتی ہے بیسیکلی, یہ غصہ جو وقتی غصہ ہوتا ہے, یہ چونکہ آپ کا یہ اور آپ کے شوہر کا یا میاں بیوی کا گھر تو ایک تباہ کر چکا ہوتا ہے, یہ غصہ, یہ انا, یہ غلط فہمیاں, XYZ, یہ بہت بڑی لسٹ ہے, آپ کسی کا بھی نام دے دیں. لیکن پکڑائی میں کیا چیز آتی ہے, جو فیصلہ ہوا, فیصلہ کیا ہوئی, علیحدگی. 2 گھر ٹوٹ گئے, 2 خاندان ٹوٹ گئے, دیکھیں چلیں نہیں ہونا چاہیے تھا, ہو گیا. اب رہس ہے کہ وہ آپ کا گھوم پھر کے وہ آپ کی پوری جو دنیا ہے, آپ کی جو پوری ریاست بچتی ہے, وہ آپ کی اولاد ہے. اب وہی پریشان رہ جائے, اسی پہ خرچہ نہ ہو, اسی کی تعلیم اور تربیت نہ ہو, اور وہ غلط. نیچرلی جب اس بچے کو وہ اپنے آس پاس کا ماحول دیکھے گا اور لوگوں کے بچوں کے ہاتھ میں اپنے ضروریات سے ریلیٹڈ پیسہ دیکھے گا, آسائشوں کی چیزیں دیکھے گا, اور ایک اندر سے اس کو ایک کمپلیکس کا جو شکار ہو جائے گا, تو وہ اس کی پرسنالٹی کو بیسیکلی ڈیمیج کر جائے گی. وہ چیز لوگ یہ سمجھتے نہیں ہیں اور غلط سوسائٹیز میں جائے گا, ایسے لوگوں کی طرف متوجہ ہوگا, ایسے لوگوں سے مروب ہوگا, ایسے لوگوں سے امپریس ہوگا. کل کلاں کو پتہ نہیں وہ آپ کے اس بچے کو کس کمپنی میں انوالو کر کے کیا اس سے کام لیں, کوئی بھی وہ غلط کمپنی کو جوائن کر سکتا ہے. تو بہتر یہ ہے کہ آپ کا جو مقررہ خرچہ ہے آپ ٹائملی اس کو دیں, اور عورت پہ لازم ہے کہ جو چیز اس کو مل رہی ہے وہ لا کے اس کا حق پورا کرے, تاکہ اس کے لیے بھی کل کلاں کو اللہ کی عدالت میں, یہ تو دیکھیں زمینی عدالتوں کی بات ہو رہی ہے, دیکھیں اس سب سے بڑھ کے ہوتی ہے کہ اللہ کی عدالت. اس سے تو نہ میاں بچ سکتا ہے, نہ بیوی, نہ میں, نہ آپ, نہ میرے گھر والے یا میرے آباء و اجداد جو چلے گئے, یا جو آنے والی میری نسلیں. یہ تو دیکھیں ایک بالکل ایک کنفرم, ایک بالکل ایک اسٹیمپڈ ایک چیز ہے. اب مسئلہ یہ کہ ہم اپنے ان پیسوں کے لیے بچے کی زندگی سے بھی جوا کھیل جاتے ہیں. ماں اپنی انا میں یا اپنے گھر میں کسی فیملی کے کہنے پہ رکاوٹ ڈال دیتی ہے ملاقاتوں سے, تو اینڈ آف دا ڈے ہوتا کیا ہے, صرف اور صرف جو نقصان ہوتا ہے وہ بچے نے بیئر کرنا ہوتا ہے. اب عدالت کیا کرتی ہے, جب آپ کے یہ معاملات چل رہے ہوتے ہیں تو شروع میں تو وہ ایک انٹرم خرچہ لگا دیتی ہے, وہ جو جب تک آپ کا کیس چلتا رہے گا, اگر آپ کے لیے کوئی معاملات اچھائی کی طرف ہو سکتے ہیں تو وہ خدا نہ خاصہ جب عدالت کو یہ یقین ہو جاتا ہے کہ اب یہاں اچھائی والا تو کوئی معاملہ ہو نہیں سکتا, تو اسی خرچے کو وہ پھر پرماننٹ بیسس پہ لے جاتی ہے. عبوری کا اور پرماننٹ کا بھی جو فرق ہوتا ہے یہ بھی دیکھیں, یہ بھی حالات اور واقعات پیدا کرتے ہیں کہ عدالت کی تو پوری کوشش ہوتی ہے کہ آپ کے اندر ریکنسیلیشن رہے, آپ کے اندر مفاہمت رہے, آپ کے اندر ہم آہنگی ہو, اور آپ کا ہی جو آپس کا میاں بیوی کا جو شیڈیول ہو وہی اگر آپ کورٹ کی نوٹس میں لے آئیں, کورٹ کی نالج میں لے آئیں اور کورٹ کے سامنے رکھ دیں, تو بعض دفعہ وہی عدالتی آرڈر بن جاتا ہے. لیکن
جب آپ کی بھی آپ دونوں ان دونوں فریقین کے جب ایشوز بالکل آسمان کو چھوئے ہوئے ہوتے ہیں تو نیچرلی پھر عدالت نے اپنا رول ادا کرنا ہے. پھر عدالت جب بیچ میں آتی ہے تو پھر لوگوں کے رونے رپٹے شروع ہو جاتے ہیں. بھائی بات یہ ہے عدالت اگر ظالم ہے, عدالت اگر خونخوار ہے, عدالت اگر 64 دانت ہیں, لوگوں کے بارے میں عدالت کے لیے پتہ نہیں کیا خوف ہے. تو کہنے کا مقصد ہے بھائی آپ اپنے معاملات کو رضامندی سے, پیار محبت سے, خوش اسلوبی سے طے کر لو. عدالت ایسے سخت فیصلے کی طرف جائے گی نہیں, لیکن آپ بیسیکلی مجبور کرتے ہو کہ عدالت کوئی ایسا فیصلہ کرے. دیکھیں عدالت عدالت ہے, عدالت عدالت ہوتی ہے. جب آپ اپنے مسئلے کو آپ سولو ہی نہیں کر پاتے آپ تبھی اس کی طرف جاتے ہیں. اور جب آپ عدالت پہ چلے جاتے ہیں تو آپ کا پھر فرض بنتا ہے کہ آپ عدالتی فیصلوں پر بھی عمل درآمد کریں. اور دیکھیں آپ کریں نہ کریں عدالت کو اپنے فیصلے پہ عمل درآمد کرانا آتا ہے. سر اگر یہی بات کہ باپ نان نفقہ دینے سے انکاری ہو جائے تو اس پہ کیا کوڈ کہتا ہے؟ دیکھیں میں ریسرچ پہ آپ کو بتاؤں, ایک چیز ہے آپ کی اولاد ہے, بالکل یہ تو اینڈ آف دا ڈے بھی آپ نے اس کے لیے روز محشر بھی وہ بچہ آپ کے سامنے کھڑا ہو جائے گا کہ میرے جو معاملات تھے وہ میرے والدین نے پورے نہیں کیے. اب کوئی بھی معاملات ہیں کسی بھی وجہ سے یہ علیحدگی جگہ لے لیتی ہے, کسی بھی وجہ سے یہ علیحدگی ماں باپ کے بیچ میں لے لیتی ہے, اور عدالت ایک خرچہ بھی مقرر کر دیتی ہے, اس کی ڈگری بھی ہو جاتی ہے. اب کہنے کا مقصد ہے کہ انکاری ہو جائے. دیکھیں یہ تو دنیا کی آپ کسی بھی عدالت کی قانون کی کتاب اٹھا لیں, کوئی بھی قانون اٹھا لیں, انکاری تو آپ ہو ہی نہیں سکتے, یہ آپ پہ لازم ہے. لائبلٹی کبھی ختم نہیں ہوگی, لائبلٹی آپ کی کبھی ختم نہیں ہوگی. اب آپ انکاری کیوں ہو رہے ہیں؟ دیکھیے اس کے گراؤنڈز دیکھے جاتے ہیں, اس کے انکاری ہونے کی, اس چیز سے بھاگنے کی, اس فیصلے سے فرار کی وجہ کیا کیا ہو سکتی ہے. بیسیکلی یہ جو فرار کی وجہ ہوتی ہے یہ آپ کو اس نہج پہ لے جاتی ہے کہ آپ انکاری ہو جاتے ہیں. لیکن انکاری کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ قانون سے بالا تر ہیں. جی سر, اس بارے میں بات کرتے ہیں. بریک کا وقت ہو رہا ہے. ناظرین بریک کا وقت ہو رہا ہے, ملتے ہیں ایک بریک کے بعد.